باپ کے حقوق کا خیال نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حق جو سامنے آ گیا وہ ماں باپ کے حقوق سے فائق ہے۔ لہذا یہ ہے کہ سختی ایسی ہو کہ نرم وہ انگلی دھسا نہ سکے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ تو بھائی تم تو پٹھے ہاتھ نہیں دھرنے دیتے، آدمی معلوم ہو کہ پوری طرح سخت کھڑا اپنے موقف کے اندر، کسی درجے میں نرمی دکھانے کو تیار نہ ہو۔ یہ ظاہر بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب یہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اس کریٹیکل پوائنٹ کو پہنچ جائے پھر لازم ہوتا ہے عزت علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، اسی کا عکس آپ کو ملے گا سورہ فتح کی آخری آیت میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے حق میں بہت شدید، بہت سخت، اور رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی رحم دل، آپس میں بہت ہی رقیق القلب۔ یہ ہے در حقیقت، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس کا نقشہ سامنے آیا غزوہ بدر میں۔ ادھر سے حضرت ابو بکر تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے عبد الرحمن ابن ابی بکر آیا ہوا ہے، ایمان نہیں لایا تھا، وہ کفار کے لشکر کے ساتھ ہے۔ جنگ بدر کے بعد کہتا ہے، بعد میں ایمان لے آئے، کہ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے بدر میں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی، آپ پر حملہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، بیٹے چونکہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے لہذا تم نے میرا لحاظ کیا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے ساتھ کوئی رحمدلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عام حالات میں نہیں ہے۔ عام حالات میں آپ سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے کہ جو کافر حربی نہیں ہے، جو کافر آپ کے خلاف کسی محاذ میں شامل نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوستی، کچھ نہ کچھ جو ہے اچھا سلوک بری بات نہیں ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ میں مضمون آیا ہے۔ لیکن جب یہ کشاکش پہنچی ہو اس کریٹیکل پوائنٹ کو، جیسا کہ میں نے کہا، جیسے بش نے کہا، جس کے آگے کے ہمارے صدر مشرف صاحب جو ہیں وہ کپ کپا کر رہ گئے، یا ساتھ دو ورنہ دشمن شمار ہو گئے۔ یہ معاملہ آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ جب تو کریٹیکل پوائنٹ آ جاتا ہے حق و باطل کی کشمکش کا، کہ اب یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن۔ لہذا وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ میں نے عرض کیا، یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے اس کیریکٹر کی، اس کردار کی، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو سورہ فتح میں آیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب تیسری ڈائمنشن، اللہ کے ساتھ تو ہو گئی باہمی محبت، یحبہم ویحبونہ، ادھر دائیں بائیں اہل ایمان کے لیے بہت نرم، اہل کفر کے لیے بہت سخت۔ اب تیسری ڈائمنشن، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرتے۔ اب یہ معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی کوشش، لیکن جہاد اور کوشش میں فرق ہے۔ جوہد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی کشاکش، جب مقابلہ ہوتا ہے، جیسے ٹگ آف وار ہے، آپ کو معلوم ہے رسا کشی ہو رہی ہے، ایک ٹیم ادھر سے کھینچ رہی ہے، دوسری ٹیم ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک جیتے گی ایک ہارے گی۔ اس طرح کسی بھی معاملے میں ایک وہ گروہ ہے حزب اللہ جو اللہ کی پارٹی ہے، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، دوسری حزب الشیطان مقابلے میں موجود ہے، وہ شرک اور کفر کے لیے زور لگا رہے ہیں، ابو جہل جو ہے ان کا لیڈر ہے، تو ان کے درمیان تو کشاکش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے جہاد۔ اب اس جہاد کے مختلف مراحل ہیں۔ جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی تو ایک شیطان موجود ہے نا، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پھر معاشرے کے خلاف، معاشرہ کہتا ہے چلو ادھر، اسلام کہتا ہے چلو ادھر، کشمکش ہو جائے گی کہ نہیں؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یا ایک راستہ تو یہ ہے، زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ سازگار نہیں ہے تو تم زمانے کے ساتھ سازگار ہو جاؤ، فرکشن تو نہیں ہوگی۔ لیکن نہیں، ایک یہ ہے زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز، اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا لڑو اس زمانے سے۔ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے، باہمت لوگوں کا کام ہوتا ہے، صاحب کردار، کریکٹر والے لوگ۔ اور پھر جہاد آگے چل کر قتال کی شکل اختیار کرتا ہے۔
اس میں ظاہر بات ہے کہ ہتھیلی پر جان لے کر ہی میدان میں آدمی نکلتا ہے نا. وہ تو نکل کے واپس آ گئے تو سمجھیے بونس ہے، ورنہ جو شخص بھی جنگ میں گیا ہے وہ رسک لے کر جا رہا ہے اپنی جان کا. تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اس کے کیا معنی؟ دیکھیے اللہ کی راہ میں جہاد جو بھی کریں گے اور جو بھی اپنا رخ کر لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور جو کہہ دیں گے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اب ان کو دو طرح کی مخالفتیں پیش آئیں گی. ایک تو معاندین ہوں گے، وہ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کے خلاف وہ زور لگا رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو محبت بھرے انداز میں، بڑے بزرگانہ انداز میں، بڑے خیر خواہانہ انداز میں، بڑے ناصحانہ انداز میں، بھائی دیکھو ذرا اپنے مستقبل کی فکر بھی کرو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو. تمہاری بیٹیاں ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے کے نہیں، تم تو ہما وقت لگ گئے ہو، تمہیں دنیا کا خیال ہی نہیں رہا. بھائی دین بھی اپنی جگہ ہے لیکن دنیا بھی تو ہے نا، اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے. یہ ہوتی ہے نصیحت ناصحانہ انداز میں، اس کو کہتے ہیں ملامت. وہ تو مخالفت تو ہے ہی ہے جس کی ہے، لیکن یہ بڑا سٹل انداز ہوتا ہے. اس کا ذکر جو ہے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وہ جو نوجوان اہل ایمان تھے حضور کے ساتھی بنے، ان کے بزرگ لوگ انہیں کہتے تھے کہ بھائی جو راستہ ہمارا ہے اسی پر چلو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ راستہ غلط ہے، اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، ہم ذمہ دار ہیں. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ہم جواب دہی کریں گے، تم آؤ ہمارے راستے پر، چھوڑو محمد کے راستے کو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ در حقیقت ہے ناصحانہ خیر خواہانہ. یہ آگے کی فکر بھی کرو، دائیں بائیں بھی دیکھا کرو، تم نے تو اپنے آپ کو لگا دیا اسی کام کے اندر، آخر دنیاوی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. یہ ہے خوف لومۃ لائم، ملامت کرنا. اب دیکھیے یہ بات کہی ہے اس وقت میں علامہ اقبال کو تو کوٹ کرتے ہوئے کوئی معذرت نہیں کرتا، لیکن یہ فیض کا معاملہ ہے جو میں کوٹ کرنے چلا ہوں، چونکہ عام طور پر خیال یہ کہ وہ کمیونسٹ تھے، بہرحال جو بھی تھے وہ تو گئے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے. ان کی ایک نظم ہے دو عشق. ان میں پہلا وہ اصلاح مجازی جو دنیا کا عشق ہوتا ہے، جو کہ غزل کا موضوع ہوتا ہے. دوسرا عشق انہوں نے کہا ہے چاہا ہے اسی رنگ سے لیلائے وطن کو، وطن کا عشق، وطن کی محبت، وطن کی جے، وطن کی عزت، وطن کی حرمت. لیکن اس دوسرے عشق کے ضمن میں یہ کہتے ہیں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے منبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. یہ جو ہمارا ظاہر بات ہے کہ نظریہ تھا ان کا کمیونزم، وہ سمجھتے تھے اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، خیر ہے، فلاح ہے. لیکن اس میں ظاہر بات ہے جیل میں بھی جانا پڑا، مختلف مواقع پر سختیاں جھیلنی پڑی. اس راہ میں جو پھر اوپر فتوے بھی لگے، تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. اب اگر آپ برا نہ مانے، کہاں فیض، کہاں محمد الرسول اللہ، لیکن نقشہ دکھا دینا چاہتا ہوں. 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید کاٹی یا نہیں کاٹی محمد نے اور ان کے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پس زندہ تھے کہ نہیں؟ رسوا سرے بازار، طائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ ٹھٹھے لگ رہے ہیں، مذاق اڑ رہے ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے. رسوا سرے بازارے آشوق ستم گارے. تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے منبر، ہمارے خلاف فتوے دیے گئے، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، بڑے بڑے ڈکٹیٹروں نے جو ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کی ہیں. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام. ہمارے جو مخالف تھے غیر، انہوں نے ہر تیر چلایا ہمارے اوپر، ہمیں گالیاں دی. اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنوں سے جو ہوتی ہے یہ خیر خواہانہ انداز، یہ طرز ملامت، یہ وہ لفظ ہے. چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ہم نے جو بھی کیا ہے حق کی خاطر کیا ہے، ہم نے وطن کو اپنا معبود بنایا،
وہ اور ان کا نظریہ تھا ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں ہوں گی، ایک طرف کفار کے حملے ہوں گے، ایک طرف اپنوں کی طرف سے اندر ہی اندر مخالفت ہوگی. کیا کر رہے ہو؟ ذرا دائیں بائیں کا خیال کرو، آگے پیچھے کا خیال کرو، اولاد کا خیال کرو، بیٹیوں والے ہوں ان کے ہاتھ پہلے کیسے ہوں گے. تم نے یہ شرعی پردہ نافذ کر دیا، کون تمہارے ساتھ رشتہ لے گا اور دے گا؟ کیا ہو جائے گا تمہیں؟ اور یہ سب لوگ جو ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے جو ہیں یہ بھی رشوتیں لیتے ہیں، تم لوگے تو گویا کہ قیامت آ جائے گی. اور یہ دیکھو بڑے بڑے حاجی نمازی، اور انہوں نے سود کے اوپر رقم لے کر حویلیاں بنائی ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سنتے ہیں کہ نہیں باتیں؟ جو بھی اس راستے پر آئے گا اسے یہ باتیں سننی ہوگی. تو اب یہ تین ہو گئی ڈائمینشنز مکمل. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان، اس لیے کہ وہ بھی اہل ایمان شمار کرتے تھے اپنے آپ کو منافق. جو بھی کوئی تم میں سے اپنے دین سے پسپائی اختیار کرے گا، پیچھے ہٹے گا. یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے، یا آگے بڑھو یا پیچھے ہٹتا ہوں گا، کھڑا نہیں. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یا آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے. کسی جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کے دینی اعتبار سے 2 دن برابر ہوئے وہ گھاٹے میں رہا. کل کے مقابلے میں آج آپ کی دینی حالت بہتر ہونی چاہیے تھی. کل جتنی ہی ہے تو یہ 24 گھنٹے تو ضائع ہو گئے نا. کہاں گئے؟ کہاں حساب دو گے؟ اور آج جو حالت ہے کل جو آنے والی ہے اس میں بہتر نہیں ہوئے تو پھر گھاٹا ہے. جس کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں ہے. مسلسل ترقی، آگے بڑھو. تو یا تو پیش رفت ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اور یا یہ کہ پسپائی ہو جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ گے. تو جو کوئی پسپائی کا راستہ اختیار کرے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، برے شم کی طرح نرم. کیا خوبصورت الفاظ اقبال نے استعمال کیے. ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم، ریشم کی طرح نرم. عزت علی الکافرین اشداء علی الکفار، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور تھرڈ ڈائمنشن یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کا کوئی اثر قبول نہیں کرے. یہ ہے کردار اللہ کے محبوب بندوں کا. اب اگر دل میں کوئی ہوک سی اٹھی ہو کہ اللہ ہمیں یہ اختیار کرنے کی توفیق دے دے، تب تو یہ کہ میرا یہ بیان کرنا بھی مفید، آپ کا سننا بھی مفید. اور اگر یہ دل میں آرزو نہیں پیدا ہو رہی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ ہم سے محبت فرما اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو سب سے بالا تر کر دے. اور اے اللہ ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم چارہ اور کفار کے مقابلے میں سخت. اور اللہ ہمیں ہم توفیق دے، ہم جہاد کریں تیرے راستے میں، کپائیں اس میں اپنی جانیں اور مال، اور نہ کسی مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کرے اور نہ کسی اپنے ناصحین کی جو اس نوع کی نصیحتیں ہیں ان پر کان دھرے. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. دیکھیے بہت پیارے الفاظ ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس لیے کہ فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کوئی شے ملے. ایک ہوتی اجرت یا اجر، ایک کام آپ نے کیا اس کا اجر مل رہا ہے آپ کو. ایک مزدوری آپ نے کی اس کی اجرت مل رہی ہے. یہ ہے بقدر جو محنت اور بقدر مشقت جو ہے وہ آپ کو اجرت یا اجر ملے گا. فضل جو ہے بلا استحقاق. سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی معمار کو اپنے ہاں کسی مرمت کے کام پہ لگایا تھا، فرض کیجئے 100 روپے 150 روپے اس کی دہاڑی طے تھی. آپ نے دن میں نوٹ کیا کہ بہت محنت سے شخص نے کام کیا، دل لگا کے کام کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو تبھی کام کروں، نہیں، بلکہ وہ اپنی دھن کے اندر. تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی 150 تو تمہاری وہ دہاڑی اور یہ 20 روپے میری طرف سے. اور یہ فضل ہے، یہ فضل ہے اضافی شے. تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے. ہر شخص کے لیے نہیں ہے یہ. اللہ سے واسألوا اللہ فضلہ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، مانگو اللہ سے فضل مانگو اللہ کا. تو اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک. آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک. یہ فضل کا جو ہم سوال کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں فضل دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء.
اب کہیں ایسا خیال نہ ہو جائے کہ یہ تو کروڑوں انسان ہیں، اللہ تعالیٰ